ذاکر مجید بلوچ میرے بھائی ہیں اور وہ 2 سالوں سے لاپتہ ہے، جس کا کوئی حال احوال نہیں ہے۔ جب سے وہ لاپتہ ہے ہم لوگ جو ہے احتجاج میں لگی ہے فیملی، لیکن ہمیں کوئی رسپانس، کہیں سے بھی کوئی رسپانس نہیں مل رہا۔ میں گواہی خود دوں گی کہ میرے سامنے ایف سی والوں نے اسے اٹھا کر اتنا مارا، ایک بہن کے سامنے اس کے بھائی کو اس طرح مارا کہ میرے دل پہ کیا بیتی ہوگی میں جانتی ہوں۔ میرے بھائی کو گھسیٹتے ہوئے اور اسے اتنا مارا میرے سامنے اور لے گئے۔ آج تک 6 مہینے ہوئے ہیں، میرے بھائی کا کوئی پتہ نہیں ہے کس حال میں ہے، گھر والوں کا کیا حال ہے تو ہمیں پتہ ہے۔ جاگ میرے پنجاب، جاگ میرے پنجاب کے پاکستان چلا، جاگ میرے پنجاب کے پاکستان چلا، ٹوٹ چلے سب خواب کے پاکستان چلا، سندھ بلوچستان تو کب سے روتے ہیں اور اہل پنجاب ابھی تک سوتے ہیں، آنکھیں ہیں پر آپ کے پاکستان چلا، جن کو ذات غم ہے کب وہ مانے ہیں، بے بس لوگوں پر بندوقیں تانے ہیں، قاتل ہیں اسباب کے پاکستان چلا، جاگ میرے پنجاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ حبیب جالب صاحب نے بہت سال پہلے جب 1971 میں مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن شروع ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گماں تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ تو حبیب جالب صاحب نے جب یہ باتیں اپنے اشعار کی صورت میں کہی تھیں تو ان کہا گیا یہ غدار ہے، یہ پاکستانی فوج کا دشمن ہے، اس کو گرفتار کر لو، اس پہ غداری کا مقدمہ چلاؤ، لیکن وقت اور حالات نے ثابت کیا کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ اور پھر اسی حبیب جالب نے یہ کہا، جاگ میرے پنجاب کہ پاکستان چلا۔ اور آج قومی اسمبلی میں بہت سی ایسی تقاریر ہوئیں جن کا مفہوم حبیب جالب کے ان اشعار سے کچھ مختلف نہیں تھا، اس وارننگ سے کچھ مختلف نہیں تھا جو انہوں نے بہت سال پہلے ہمیں دی تھی۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم بلوچستان کے حالات پہ بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ تھی کہ آج قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن دونوں طرف سے بلوچستان کے مسئلے پہ باقاعدہ چیخ و پکار کی گئی اور حکومت سے کہا گیا کہ خدا کے لیے سنبھلو اور بلوچستان پہ کچھ توجہ دو۔ تو بلوچستان کا مسئلہ ہے کیا، اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، لیکن آج بھی بات کریں گے کہ کیا واقعی وہاں پہ کوئی سازش ہو رہی ہے، کیا مبالغہ رائی سے کام لیا جا رہا ہے، وہاں پہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول خراب ہے، کوئی سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ زیادتی کر رہی ہیں یا کوئی باہر سے مداخلت ہو رہی ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ آسیہ ناصر صاحبہ، رکن قومی اسمبلی ہیں، جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے، آج انہوں نے قومی اسمبلی میں بہت بھرپور تقریر کی۔ جناب میر گل محمد خان جاکھرانی صاحب، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بھی آج قومی اسمبلی میں بہت بھرپور تقریر کی بلوچستان پہ۔ اجاز مہر صاحب بی بی سی سے ان کا تعلق ہے اور بلوچستان کے حالات پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، انہیں ان کی ایکسپرٹ اوپینین کے لیے ہم نے بلایا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب، مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی، بلوچستان کے گورنر بھی رہ چکے ہیں۔ آسیہ ناصر صاحبہ، آپ نے آج جو تقریر کی بہت دلسوز انداز میں تقریر کی، بہت تشویش بھری ہوئی تھی آپ کے لہجے میں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید آپ مبالغہ رائی سے کام لے رہے ہیں۔ بہت شکریہ حامد صاحب۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور میں بلوچستان کی بیٹی ہوں۔ بلوچستان میرا گھر ہے اور میرا دل کڑتا اور جلتا ہے جب میں اپنے گھر کو جلتا دیکھتی ہوں۔ آج آپ کو میں ایک حقیقت بتاؤں کہ میرے گھر میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو 4 دن کی سوکھی روٹی کھانے پر مجبور ہیں۔ میرے گھر میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو کیڑوں سے بھرا ہوا گندلا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ میرے گھر میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو کئی میل ان کو ننگے پاؤں سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی مجھے بتائے پاکستان میں جب ایسے حالات ہوں،
جب آپ کا گھر جل رہا ہو تو پھر آپ کیا امید کر سکتے ہیں وہاں کے لوگوں سے؟ آپ ان سے کس طرح کی آپ ان سے توقعات رکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کی توقعات نہیں تھی پاکستان سے کہ پاکستان جو ان کا گھر ہے، ہم پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، کہ پاکستان ہمیں وہ سب چیزیں، ہمیں وہ سب کچھ عزت کا درجہ، ہمیں یہاں پر برابری کے حقوق جو دوسرے صوبوں کے رہنے والے لوگوں کو یہاں پر میسر ہیں، کیا وہ بلوچستان کے ایک بلوچ نوجوان کا حق نہیں ہے؟ کیا وہاں کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ پاکستان میں جو تو یہ ڈیسیجن کس نے میکنگ حق چھینا یا ہوا ہے؟ پالیسی لیول یہ حق میکنگ؟ کس نے چھینا ہوا ہے؟ دیکھیے جی، پاکستان جب سے مارز وجود میں آیا یہاں پر ڈس بیلنس رہا ہے پاور کا، اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق کو سلب کرنے کی جو ہے روایت پاکستان میں رہی ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ بلوچستان میں چلے جائیں تو وہاں جگہ جگہ آپ کو پسماندگی کی جو داستانیں ہیں وہ نظر آئیں گی۔ آج بھی جب ہماری حکومت بہت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم نے بلوچستان کے لیے آغاز حقوق ایک پیکج شائع کر دیا، کیا فائدہ اس پیکج کا کہ جب جن لوگوں کے لیے پیکج ہے وہی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں؟ کیا ضروری نہیں تھا کہ پہلے ان لوگوں کو راضی کیا جائے؟ کیا آج ہمارے پرائم منسٹر جو دوحہ قطر میں گئے ہیں طالبان کے اور آنے والے 2014 کے حوالے سے بات چیت کرنے، کیا وہ کبھی دبئی میں یا لندن یا جہاں بھی ہمارے ناراض بھائی بیٹھے ہیں، کیا ان کے پاس وہ نہیں جا سکتے بات کرنے کے لیے؟ آج جب بلوچستان کے عوام جو ہیں، بلوچستان میں بسنے والی تمام قوموں کے جو لوگ ہیں وہ انتہائی غم اور رنج کا جو ہے رنج میں ہیں، تو کیا ضروری نہیں تھا کہ وزیر اعظم خود چل کر وہاں پر جاتے اور ان لوگوں کی تسلی کرتے؟ جی میر گل محمد خان جاکھرانی صاحب، آپ نے اسمبلی میں جب تقریر کی تو ایسے لگ رہا تھا کہ آپ کا تعلق حکومتی جماعت سے نہیں، آپ کسی اپوزیشن جماعت سے ہیں۔ تو بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر ہیں، مرکز میں بھی پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں، تو آپ جو بلوچستان کے حالات پہ بہت تشویش ظاہر کر رہے تھے قومی اسمبلی میں تقریر کے دوران، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی ذمہ داری آپ کی اپنی حکومت پہ عائد ہوتی ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، حکومت پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ہم نے جو وہاں پہ بات کی ہے وہ ہم نے ایک ملک کے حالات کو دیکھ کر اور بلوچستان کے صورتحال کو دیکھ کر ملک کے مفاد میں یہ بات کی ہے، کیونکہ ماضی گواہ ہے کہ جب ہم نے ایسے مسائل کو نظر انداز کیا جس کا میں نے ادھر تذکرہ بھی کیا تھا، جیسے بنگال کی صورتحال بنی تھی، تو وہاں کے جو اکثریت تھی یا لوگوں کا جو فیصلہ تھا عوام کا، ہم نے نہیں مانا، بہت بڑی تاریخی غلطی کی۔ اور کچھ جو اس وقت کے ہمارے ایسے لوگ تھے جس طریقے سے بلوچستان کے حل کا تلاش وہ گولی کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں، اس طریقے سے بنگال میں بھی یہی حل ڈھونڈا گیا اور یہی کہا گیا کہ ہم بنگالیوں کو مار مار کے پاکستانی بنائیں گے۔ وہ میں نے تذکرہ کیا، میں نے بات وہ اسمبلی میں کہی کہ لیکن وہ کیا ہوا، آپ نے دیکھا بنگالیوں کو ہم پاکستانی نہیں بنا سکے، لیکن بنگال سے بنگلہ دیش بن گیا، اور ہماری بھی پورے دنیا میں رسوائی ہوئی کہ وہ ہمارے 19,000 سولجرز جو ہے جیلوں میں چلے گئے، 5,000 مربع میل زمین ہمارے ان کے قبضے میں، جو کچھ بھی ہوا۔ لیکن بلوچستان کو بھی میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بھی جو کافی عرصہ سے نواب نوروز خان سے لے کر اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ یہاں گولی کے ذریعے بلوچستان کے لوگوں کو ہم سمجھائیں گے یا اس کو قبضہ کر کے پاکستانی بنائیں گے۔ میں اسی وجہ سے وہاں بولا کہ ابھی بھی میں بلوچستان 2-3 دن پہلے ہو کے آیا ہوں، جو یہ واقعہ ہوا میر بختیار خان ڈومکی کی اہلیہ، اس کی بیٹی اور اس کے ڈرائیور کو کراچی میں جس طریقے سے قتل کیا گیا، وہ اس کے بعد جو حالات وہاں پیدا ہوئے، کیونکہ بلوچ ہوں یا سندھی ہوں، لیکن سب کانٹین میں ہمارے ہاں عورتوں کا بڑا احترام ہے۔ قبائلی جھگڑے ہمارے ہوتے ہیں، لیکن عورت کو جب ان جھگڑے کے دوران بھی کسی دشمن کے پاس چل جاتے ہیں صلح کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ 7 خون بھی معاف کر دو، اتنا عزت احترام ہے عورت کا۔ تو لہٰذا وہ کراچی میں جس طریقے سے کیا، ان کو ڈرائیور کو قتل کیا، لیکن ان کی اہلیہ جو ہم نے میر بختیار خان نے بھی بتایا، ان کے والد میر حضور بخش خان ڈومکی نے بھی بتایا کہ ان کو گاڑی سے اتار کے اس کے منہ فیس پہ گولیاں لگائی گئی، ایسے لگا کہ وہ ٹارگٹ کلنگ ہے، کوئی ڈکیتی یا وہ نہیں ہے۔ تو اسی بار میں دیکھ کر آیا تو وہاں صورتحال یہ تھی کہ ہم جب جیکاباد سے کراس کر کے گئے تو ہمیں انتظامیہ نے کہا، میرے ساتھ اور بھی ہمارا ایک آنریبل ایڈوکیٹ عثمان بھی میرے ساتھ تھا، کیونکہ میرا علاقہ کشمور ہے، میں قریب پڑتا ہے ان کا، میں بھی چلتا ہوں، تو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ آگے نہیں جائیں، حالات بہت خراب ہیں۔ تو ہمیں فاتحہ پہ جانا تھا، ہم نے کیا ہے بولا روڈ بلاک کو بلوچستان کے سارے تنظیموں نے احتجاجاً کال دی تھی۔ آدمی کے جب ایسے واقعات ہوں احتجاج بھی وہ نہ کر سکے، کوئی ایسے واقعات ہوں جس پہ وہ اب رو بھی نہیں سکے پہ میتوں پہ، تو وہ ہوا۔ تو لیکن وہ انسان ہے، ہم گئے جہاں کہیں وہ راستے بند تھے، وہاں الٹرنیٹ راستے تھے، ہم لے کے گئے،
اور بختیار آباد میں جب ہم گئے تو وہاں لوگ کھڑے تھے، ان کے پاس کوئی ویپنز وغیرہ نہیں تھا، ہاتھ خالی وہ کھڑے تھے، تو ہمیں کہا گیا کہ آگے آپ کو نہیں جانا ہے، یہ کچے کا راستہ لیں. ہم نے وہ لیا، ہم ادھر پہنچ گئے. جب ہم وہاں پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ بختیار آباد میں فائرنگ ہوئی ہے، ایف سی والوں نے 2 لوگ مار دیے ہیں اور 6 زخمی ہو گئے ہیں. تو بہت افسوس اور دکھ ہوا کہ ایک کے گھر میں کہرام ہے، وہ ادھر بیٹھے ہیں، ان کے لوگ فاتحہ کے لیے آ رہے ہیں. ابھی اگر وہ روڈ پہ کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے ہیں، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ گولیوں سے چھلنی کر دو. تو اسی وجہ سے میں نے یہ ادھر کہا کہ یہ جو رویہ ہے، وہاں جو ایف سی جو ہے وہ اپنے آپ کو ناخدا سمجھے اور بلوچستان کے مالک سمجھ رہے ہیں. ایف سی کس کے کنٹرول میں ہے؟ ایف سی نہیں وزیر اعلیٰ کے کنٹرول میں، نہیں گورنر کے کنٹرول میں ہے، وہ خود بلوچستان کو چلا رہے وزیر ہیں. داخلہ رحمان ملک صاحب کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ ایسے فیس سیونگ کے لیے کہتا ہوگا، لیکن وہ میں اپنا آپ اگر ٹائم ہے تو میں اب مثال بتاؤں. ہمیں بھی بھیجا گیا تھا خزدار میں. اچھا وہ اس پہ بات کرتے ہیں، وہ مجھے اس کا تھوڑا پتا ہے، اس پہ پہلے بعد میں بات کرتے ہیں. ہاں، تو اسی حوالے سے میں نے کہا کہ بلوچستان کا حل جو ہے وہ سیاسی حل تلاش کیا جائے. یہ جو جس طریقے سے ایف سی کو بے لگام بنایا گیا ہے، جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے کر دے، اس کے نتائج خطرناک نکلے. اعجاز ماہر صاحب، ایف سی بے لگام ہے اور یہ کہہ رہے ہیں، حکومتی جماعت کے رکن کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بختیار آباد میں ایف سی والوں نے 2 بے گناہوں کو قتل کیا. آپ بھی بلوچستان جاتے رہتے ہیں اور کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسخ شدہ لاشیں کدھر سے آ رہی ہیں، یہ لاپتہ لوگ کدھر جاتے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ میڈیا، پاکستان کا میڈیا جس کو بظاہر بہت آزاد سمجھا جاتا ہے، بلوچستان کے حالات کو اجاگر کرنے میں کافی حد تک ناکام ہے؟ بالکل، میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے، جس کو نیشنل میڈیا آپ کہتے ہیں، وہ ان کی پرائرٹی نہیں ہے بلوچستان. اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایون کرنا بھی چاہتے ہیں کام، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم کوئی چیز رپورٹ کرتے ہیں مختلف اینگل سے تو وہ آگے کل کر دی جاتی ہے نیوز روم کے اندر. اور جو وہاں جرنلسٹ بیٹھا ہے، وہ اس کا دونوں طرف سے جو ہے وہ خطرے میں ہے. ایک طرف جو بلوچ جو ملیٹنٹ ہیں، وہ بھی ان کو اتنا ہی لائیو تھریٹ دیتے ہیں جتنا کہ سیکیورٹی ایجنسیز کا. تو وہ تو ایک سینڈوچ بنا ہوا ہے وہاں کا جرنلسٹ، جس کی وجہ سے وہ اپنا پروفیشنل کام اس طریقے سے کر ہی نہیں سکتا. جہاں تک ایف سی کی بات کی، بالکل میں بلوچستان میں بہت جگہوں پہ گیا ہوں اور ریگولر جاتا رہتا ہوں، کور بھی کیا ہے ایکسٹینسولی. تو ایف سی کا جو رول ہے، وہ اصل وہاں کے حکمران تو وہ ایف سی لگتی ہے. اچھا، آپ اکبر بگٹی صاحب کی قبر پہ بھی گئے تھے پچھلے دنوں، وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ وہاں دیکھیں، وہ 3 سال جب ان کی برسی کو ہوئے تو وہاں ان کے فیملی کے لوگ بھی نہیں گئے تھے. تو ہم گئے وہاں پر، تو ایف سی والوں نے ہمیں روکا کہ جی آپ نہ جائیں. میں نے کہا کیوں؟ تو کہتے ہیں قبرستان میں لینڈ مائن بچھی ہوئے ہیں تو آپ کو نقصان پہنچے گا. تو میں نے کہا قبرستان میں لینڈ مائن کیوں بچھانے کا، اس کا تک کیا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو خیر ہم چلے گئے اندر ادھر قبرستان، تھوڑا سا ہم نے شوٹ کیا، وہ دکھایا کہ صورتحال کہ بھائی لائف تھوڑی سی ریوائیو ہو رہی ہے سارا. لیکن ان کی جو سوچ ہے وہ بالکل ایک محدود اور ایک دائرے کے اندر رہ کے یہ سوچتے ہیں. اور ہمیں تو بلوچستان میں 2 پاکستان نظر آتے ہیں. ایک پاکستان سیکیورٹی فورسز کا پاکستان ہے، دوسرا پاکستان اس غریب بلوچ کا ہے. میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، سوئی شہر جہاں سے گیس نکلتی ہے، اس سوئی شہر کے اندر جو لوکل بلوچ پاپولیشن ہے، بگٹی کالونی کے اندر آپ جائیں، ان کے گھروں میں گیس کا چولہا اس وقت تک نہیں جلتا جب تک اس کو گھر میں پمپ نہیں لگاتے. سوئی شہر کے اندر جو پی پی ایل کا شہر آباد ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو لگے گا کہ آپ یورپ کے کسی شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جب تک تضاد اور تفریق ختم نہیں کریں گے، وہاں کے شہریوں کو، لوگوں کو اپنا حقوق کے حساب سے آپ نہیں ان کو دیں گے، تب تک یہ سلسلہ جو ہے نہیں رکے گا. جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب، آپ بلوچستان کے گورنر بھی رہے، کوئٹہ کے کور کمانڈر بھی رہے. یہ اب جکھرانی صاحب بھی ایف سی پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں، اعجاز ماہر صاحب نے بھی ایف سی کو پہ الزامات لگائے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ایف سی واقعی ایک بے لگام آرگنائزیشن ہے؟ مجھے آپ کو 5 منٹ مکمل دینے پڑیں گے. جی مہربانی کر کے مجھے ٹائم دیجیے. سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ فورسز کے استعمال کے بارے میں قانون کیا ہے. ایف سی یا فوج اس وقت تک سول ڈیوٹیز نہیں اختیار کر سکتی ہے، پرفارم نہیں کر سکتی ہے، جب تک پروونشل گورنمنٹ اپنے کیبنٹ میں یہ فیصلہ نہ کرے کہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. دے آر سپوز ٹو بی کالڈ ان ایڈ آف سول پاور. جس وقت ان کو ان ایڈ آف سول پاور بلایا جاتا ہے، اس کے بعد جہاں کہیں بھی کوئی سچویشن ہوتی ہے، اس سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے سول میجسٹریٹ کا اکمپنی کرنا ان کو ضروری ہوتا ہے. اور سول میجسٹریٹ سے باقاعدہ ایک فارم ہے، اس فارم پہ دستخط لیے جاتے ہیں
اور فائر کھولنے کے لیے. لیکن جنرل صاحب ایسا ہوتا نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں, میں قانون آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بلوچستان میں آپ کو قانون بتا رہا ہوں, یہ قانون ہے آپ کے ملک کا. اگر اس چیز کو اگر فالو نہیں کیا گیا, اس کے بعد اگر کوئی کارروائی کی گئی اور وہ ثابت ہوا, تو وہ اس قسم کا جرم تصور کیا جائے گا جو ہمارے یہ انہوں نے ثابت کیا. میں آپ کو بتا دوں, ان کی کمیٹی گئی اور اس کمیٹی کو چیف منسٹر نے نوٹیفکیشن دیا کہ خضدار سے ایف سی نکل جائے. ایف سی والوں نے کہا ہم نہیں جاتے. میں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ کو مہربانی کر کے سننا پڑے گا. اب حقیقت جب یہ ہے تو سب سے پہلے میں ان کے پولیٹیکل گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں, سول بلوچستان کے پروونشل گورنمنٹ سے اور مرکز سے, کہ کس نے ایف سی کو وہاں پر بھیجا, کس نے ان کو بے لگام گھوڑا بنایا, کس نے ان کے اوپر قانون کو وائلیٹ کرنے کا اختیار ان کو دیا گیا. یہ اس کی ذمہ داری پولیٹیکل گورنمنٹ کی بنتی ہے جناب. یہاں پر فوج کی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ایز سچ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ہے تو اس کی ذمہ داری مکمل طور پر سیاسی حکومت کے اوپر بنتی ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا بلوچستان کے مسئلے کے بارے میں, بنیادی طور پر پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہ ہم سب کو بجائے اختلافی پوائنٹس لانے کے سولوشن دیکھنا چاہیے. جناب, بلوچستان میں 5 ملٹری آپریشن کیے گئے ہیں. ہر ملٹری آپریشن کے بعد یہ کانسنسس ہوا ہے, یہ بات انہوں نے کہا کہ جی جو پرانا ملٹری آپریشن تھا وہ غلط ہوا, اور اس کے بعد جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی انہوں نے معافیاں مانگی, اور یہ معافی کا سلسلہ اس حکومت تک پہنچا. یہ معلوم کرنے کی جناب ضرورت ہے حامد میر صاحب, آپ کو, ان صاحب کو, مہر صاحب کو, کہ یہ بلوچی کیوں آج تک پاکستانی نہیں بن سکے. ہر مرتبہ طاقت استعمال کرنے کی ضرورت ان کے خلاف کیوں پڑ رہی ہے, پہلی بات. ٹھیک ہے, یہ ضرورت ہے. دوسری بات, میں اپنے آپ کو ٹرائل کے لیے آج آپ کے توسط سے پیش کرتا ہوں. 2005 کے یا 2006 کے ملٹری آپریشن کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. میں اس وقت گورنر تھا بلوچستان کا. نواب اکبر خان بگٹی, پورے بلوچستان میں امن و سکون تھا. تھوڑے کہیں پر ایک کوئی پائپ لائن کے اوپر اگر کلاشنکوف کی گولی ماری جاتی تھی یا اس قسم کی کوئی کارروائی, یہ بغاوت والا حساب کتاب نہیں تھا. وہ 102 آدمیوں کی ریگولرائزیشن, مالیوں کا, خان سامانوں کا اور اپنے گارڈنرز کا, ان کے ریگولرائزیشن کا مسئلہ تھا. جناب, میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں ثبوت دینے کے لیے کہ کیا اس ملٹری آپریشن کی ریکوائرمنٹ تھی کہ نہیں تھی. میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ کمیشن ڈیٹیل کرو جو یہ معلوم کرے. آپ اس وقت گورنر تھے؟ میں اس وقت میں اس وقت گورنر نہیں تھا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا. گورنری میں نے چھوڑ دی, کوئی چپراسی کی اپوائنٹمنٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہی اختلافی نکات کے اوپر میں نے اپنی گورنری چھوڑ دی. ٹھیک ہے, آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں تمام, مجھے ٹرائل پہ ڈالو اور میں آپ کو ثبوت دے دوں گا کہ 2005-2006 کے ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں تھی, جس کے نتیجے میں نواب اکبر خان شہید کیے گئے اور جس کے نتیجے میں حالات اس رخ پہ پہنچے ہیں جہاں پر آج ہم کھڑے ہیں. اس کو جاننے کی ضرورت ہے جناب, ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں. ذرا اس پہ بات کر لیں کہ بلوچستان کی خاتون منسٹر نسرین کھتران, انہوں نے میر بختیار ڈومکی صاحب کی اہلیہ اور ان کی جو بیٹی ہیں ان کے قتل پر وزارت سے استعفیٰ دے دیا. ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا. جی نسرین کھتران صاحبہ, ان کے ساتھ اتنا برے طریقے سے جو سلوک کیا گیا, ان کو قتل کیا گیا, ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا, اور پھر ان کو مار کے ایک بیٹی کے سامنے ماں کو مار دیا, پھر بیٹی کو بھی مار دیا سفاہانہ طریقے سے, اور پھر بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا. میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ چیز تھی. بینگ اے عورت, میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دوں. اچھا, ابھی آسیہ ناصر صاحب کہا ہے کہ اگر امریکہ طالبان سے مذاکرات کر سکتا ہے اور پاکستان ان مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, تو جو بلوچ عسکریت پسند ہیں, ملیٹنٹس ہیں, ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے چاہیے. آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ امریکہ طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے. 30-35 سال کی جنگ کے بعد طالبان کو وہ فتح نہیں کر سکے ان پہ, لیکن ابھی ان کا آخری حل مذاکرات پہ آ کے رک گیا ہے. ہم تو اپنے گھر کے لوگ ہیں. اس گھر کے لوگوں کو اگر ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کے تفاضات کو مد نظر رکھ کر ہم فیصلے کریں, تو میرا خیال ہے کہ ہم اس صوبے کو پرانے دور میں اچھے تعلقات میں
पुरअमन तरीके पे ले आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नसरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप जिन बलोच मिलिटेंट्स के साथ मुज़ाकरात की बात कर रही हैं, उनके क्या ख्यालात हैं? क्या उनके ख्यालात की मौजूदगी में उनसे मुज़ाकरात हो सकती हैं, नहीं हो सकते? इस पे हम बात करेंगे एक वक्फे के बाद।